میرے بھائیوں، مسلمان کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے، اور اگر کمی اللہ نے لکھی ہے اس پر صبر کیجئے اور آپ یہ نہ کہیے کہ میں غریب ہوں. میرے بھائیوں، غریب کوئی نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں سب اجنبی ہے، دنیا میں کسی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کو چھوڑ کر جانا ہے. اگر کوئی چیز ہے تو آپ کا عمل صالح ہے جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے، آپ کو وہی چیزیں اس دنیا میں ملے گی، باقی ساری چیزیں اس دنیا میں پڑی رہ جائیں گی. تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، صبر کے بدلے اگر مجھے جنت مل رہی تو. لیکن اس عورت نے لاسٹ میں انتم میں یہ کہا، لاسٹ میں یہ کہا، آخر میں یہ کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے صرف اتنی سی دعا کر دیجئے، جب یہ بیماری مجھے لائق ہو تو میری سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلے، میں برہنہ نہ ہو. جب میں اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں، جب یہ بیماری مجھے لائق ہوتی ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. اللہ کے رسول میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، کم از کم یہ نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلے، لوگ کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو، آر محسوس نہ ہو، لوگ میری عزت و آبرو پر نہ دیکھیں، عزت و آبرو پر اتنا خیال، اتنی فکر. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے دعا کی کہ آئے آج کے بعد سے اگر تجھے مرگی کا دور آئے تو تو برہنہ نہیں ہوگی، تیری شرمگاہ نہیں کھلے گی. میرے بھائیوں، عمل صالح دیکھیے، اس زمانے کی عورتیں تھی، بیماری پر صبر کر لیا اور یہ کہا کہ شرمگاہ نہ کھلنے پائے، سطر نہ کھلنے پائے. لیکن ہم اور آپ اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کو ان کی جسم کی آرائش نمائش کرانے میں ہم اور آپ لگا دیے ہیں. ہماری بہن بیٹیاں بھی، ہماری بہنیں بھی اپنے جسم کی نمائش کرتے پھرتی ہے، انہیں اپنے جسم کی پرواہ نہیں، اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں. آج غیر قومیں تو یہی چاہتی ہے کہ کیسے ان کو رسوا کیا جائے، کیسے ان کو منظر عام پر لایا جائے، اس لیے ہر چیز ان کے نام پہ ہو رہی ہے. معاف کیجئے گا کوئی اگر یہ کہے کہ ان کی عزت بڑھانے کے لیے، ان کا مقام بڑھانے کے لیے نہیں، جو جناب محمد رسول اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے. دنیا کی ساری پراپرٹی اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، دنیا میں کوئی کوئی حکومت اگر ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ان کے ہاتھ میں وہ سونپ دیے جائیں، پھر بھی وہ عزت و مقام نہیں دے سکتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کی تمام چیزیں سامان ہے اور سب سے بہتر اور قیمتی سامان کوئی ہے، وہ آپ کی نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، وہ آپ کی سیرت والی بیوی ہے. ماں کے پیر کے قدموں تلے جنت ہے، بہن بیٹی کی پرورش پر جنت ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے. اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ کس کو فائز ہے؟ میرے بھائیوں، کس نے دیا ہے؟ آج اگر گورنمنٹ یہ کہے ان کے نام پہ کھاتا کھلوایا جائے، ان کے نام پہ مزدوری اور جتنا پیسے آئے سرکار کی طرف سے ان کے کھاتے میں آئے، مرد اگر ان کے پیروی کرے، مرد اگر ان کی غلامی کرے، پھر بھی وہ مقام، پھر بھی وہ رتبہ عورت کو فائز نہیں ہو سکتا ہے، عورت کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. میرے بھائیوں، اس عورت نے صبر کیا. آئیے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ سب سے محبوب مال، سب سے عزیز مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں سب سے محبوب مال، سب سے عزیز مال کو اگر خرچ نہیں کرو گے تو بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے ہو. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا بہتر مال ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارا عزیز مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر غور کیا. اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جس باغ کا نام بیروہا ہے،
میں سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں، یہ میرے نزدیک سب سے محبوب مال ہے، سب سے عزیز مال ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنا دست مبارک ہاتھ آگے بڑھائیے، اور اس ہاتھ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول میرا محبوب مال میرا پیرو حق کا باغ ہے جس کو میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں سونپ دیا ہے، میں نے خرچ کر دیا ہے، آپ اس کو جہاں چاہے بانٹ دیجئے، آپ اس کو جہاں چاہے تقسیم کر دیجئے۔ اللہ کے رسول بیٹھے کہ اللہ کے رسول میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں ابو طلحہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں نے آپ کی بات سن لی، لیکن آئے ابو طلحہ تم اس باغ کے پھلوں کو، تم اس باغ کو اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے ہی اقارب میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کو اپنے ہی رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ تو میرے بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ سب سے بہتر عمدہ مال جو آپ کے پاس ہے اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن ہمارے پاس پھٹا ہوا پرانا نوٹ ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیے، ہمارے پاس رزقیہ ہے، ہمارے پاس کھلے پیسے ہیں، ہمارے پاس رزقیہ ہے، ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ہمارے پاس کوئی پھٹا ہوا نوٹ ہے، پرانا سے پرانا نوٹ ہے جو چلتا نہیں، دکانوں میں لیتا نہیں، دکاندار اس کو لیتا نہیں، اس سے ہم سودا نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں دان کر دیا، صدقہ کر دیا، دے دیا۔ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ چلو مر گئی ہے، اللہ کے نام پہ۔ میرے بھائیوں اگر آپ اس نیت سے دان کر رہے ہیں تو آپ کا قابل قبول نہیں ہے، وہ دان قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اگر آپ کو عمل صالح کرنا ہی ہے، نیک عمل کرنے کی آپ کو خواہش ہے، تو آپ کے نزدیک جو سب سے بہتر مال ہے، عمدہ مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دیجیے، بہتر مال کو اللہ کے راستے میں دیجیے، تب وہ مال، تب وہ زکوٰۃ قبول ہوگی، تب وہ دان قبول ہوگا۔ اناج کا غلہ ہمارے پاس ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہم نے چھٹائیاں کر کے جو خراب مال نکلا اس کو کہہ دیا اپنے بچے کو جاؤ مسجد میں دے کر آ جاؤ، اس کو الگ سے نکال کے رکھ دیے، مدرسے والے آئے، چندے والے آئے، اس کو دیتے رہنا۔ میرے بھائیو یقین جانیے ایسا مال قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص سب سے بڑی چیز ہے، ہم کچھ بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، ہماری اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت اگر درست نہیں ہے، کون جانتا ہے آپ کے دل کی بات؟ آپ کی نیت کو کون دیکھتا ہے؟ اگر دیکھتا ہے تو صرف رب کی ذات دیکھتی ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ کچھ بھی نیک عمل کیجئے، آپ یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم انسان کو دکھانے کے لیے کوئی کام کریں۔ ہم نے دان دے دیا، ہمارے سامنے بڑے سے بڑے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ، سامنے بیٹھے ہوئے تاکہ ہمارا فلاں نام کرے، فلاں ہمیں دانی کہے، ہم نے تقریر اس لیے کی لوگ ہمیں بڑا مقرر کہے، ہم نے نماز اس لیے پڑھی لوگ تاکہ کہے کہ یہ فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا دانی ہے۔ میرے بھائیوں جہنم میں سب سے پہلے گھسیٹ کر آپ کو لایا جائے گا، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس لیے یقین جانیے کہ جو کچھ بھی ہم کریں ہماری نیت صحیح ہے، اخلاص کے ساتھ کریں۔ میرے بھائیوں کچھ بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، ہماری نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے اور ان کے بدلے میں ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔
ابو طلحہ انصاری کے گھر میں ایک بچہ تھا جو بیمار پڑ گیا. ابو طلحہ گھر میں نہیں ہے، جہاد میں گئے ہوئے ہیں یا نبی کی خدمت میں، نبی کے چوکھٹ میں ہے. اللہ کوئی امتحان لینا تھا، آزمائش کرنی تھی. وہ بچہ بیمار پڑ گیا. ابو طلحہ انصاری گھر میں آئے. ان کی بیوی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تمہارے بیٹے کو بیماری لاحق ہو گئی ہے. ابو طلحہ اسی کی فکر میں رہتے تھے. جو گھر آئے، بیٹا کیسا ہے؟ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ بیٹے کی موت ہو گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا. شام کے وقت بیٹے کی موت ہو گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ گھر میں نہیں ہے. بیوی نے اپنے بیٹے کی لاش کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیے، چھپا دیے تاکہ ابو طلحہ انصاری آئے. ابو طلحہ انصاری آئے تو اپنے شوہر کو نہ بتائے، اس لیے کہ رات ہونے کو ہے، رات ہو جائے گی، ابو طلحہ پریشان ہو جائیں گے. اپنے شوہر کو نہیں بتانا چاہتے تھے. میرے بھائیوں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بیوی نے دسترخوان بچھایا اور کھانے میں مصروف ہو گئے دونوں. ابو طلحہ انصاری نے پوچھا کہ وہ میری بیوی، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ بیوی نے جواب دیا وہ پہلے سے کچھ زیادہ ٹھیک ہے. یہ خبر نہیں تھی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، پہلے سے زیادہ کچھ ٹھیک ہے. پھر باتوں میں مصروف ہو گئے. ان کی بیوی گھر گئی، گھر کے کسی ایک کمرے میں گئی اور ساز و سامان سے تیار ہو کے آئے اور اپنے شوہر سے پوری رات گزار دی. باتوں میں مشغول ہو گئے، مصروف کر دیے تاکہ شوہر کو یہ خیال نہ آئے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، ان کے بیٹے کی طبیعت کیسی. اس واقعے میں بہت سی عبرتیں ہیں. صبح ہوئی، دونوں فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر کو قریب کیا اور کہا وہ میرے شوہر، ایک بات بتاؤ، جھارکھنڈ والے اگر بہار والے کو کوئی چیز امانت سونپے اور یہ کہہ دے کہ بہار والوں سنو، میں نے یہ چیز تمہیں امانت سونپی ہے، 1 مہینہ بعد واپس کر دینا، امانت سونپے، تو کیا بہار والوں کو اس امانت کو لوٹانے میں حجت ہوگی؟ کیا بہار والوں کو اس امانت کو لوٹانے میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی وواد ہے؟ کہ نہیں، اس لیے کہ جھارکھنڈ والوں کی امانت تھی، بہار والوں کو دیا، بہار والوں نے اس امانت کو ویسے ہی لوٹا دیے. دیکھیے اپنے شوہر کو کیسے کہا اور کہاں تک لا رہے ہیں. او میرے شوہر سنیے، اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، امانت کے طور پر اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا تھا. وہ بیٹا اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے آپ کو نوازا. وہ بیٹا اللہ نے آپ کو دیا، وہ بیٹا اللہ کی امانت تھی، آپ کو اللہ نے دیا ہے اور اسی امانت کو اللہ نے کل شام کے وقت واپس لے لی ہے. کل شام کے وقت واپس لے لی ہے. شوہر نے کہا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او میری بیوی، تم نے مجھے رات میں کیوں نہیں بتائے، تم نے شام کے وقت مجھے کیوں نہیں بتائے؟ بیوی نے جواب دیا، او میرے شوہر، اگر میں شام کو بتا دیتی آپ رونے دھونے میں لگ جاتے، آپ دن بھر سے غائب تھے، گھر میں نہیں تھے. اگر آپ کو بتا دیا جاتا، اگر آپ کو بول دیے جاتے تو آپ رونے دھونے میں لگ جاتے، آپ کھانا بھی نہیں کھاتے، تجہیز و تخفین میں لگ جاتے، آپ ان کے جنازے کی تیاری میں لگ جاتے، ان کی قبر خدائی میں لگ جاتے، آپ پریشان ہو جاتے. اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ کو اس حالت پر بتاؤں، اس پوزیشن پہ بتاؤں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بنا نکلے اور آپ اس پر صبر کریں
इसलिए मैंने आपको रात में नहीं बताई और सुबह बताए। मेरे भाइयों, ये ऐसा वाकया अल्लाह के रसूल के कानों में गया और आपने ये वाकया सुना और सुनने के बाद फरमाया, लोगों अबू तलहा अंसारी को खुशखबरी सुना दो, अबू तलहा अंसारी के घर में जो भी बच्चा पैदा होगा आलिम दीन होगा और उनकी नस्लें भी आलिम दीन होंगे। तारीख की किताब ये कहती है कि उनका एक लड़का पैदा हुआ और उनके लड़के से कई एक लड़के पैदा हुए, सब हाफिज और कारी थे, सब आलिम बने। तो मेरे भाइयों, औलाद पर सब्र है, नेक अमल देखिए। औलाद मर गई, उनका बच्चा मर गया, फिर भी सब्र तहम्मुल से काम लिया, लेकिन नोहा नहीं किया, गरीबान नहीं फाड़ा, सीना चाक नहीं किया। औलाद पर भी सब हम और आप रोने धोने में लग जाएंगे। अगर औलाद पर आप सब्र करते हैं, यही औलाद आपके लिए सिफारिश करेगी, यही औलाद अल्लाह से सिफारिश करेगी और अल्लाह से कहेगी, अल्लाह ये मेरे वालिदैन है, तूने मुझसे दुनिया में इनसे अलग किया था, अल्लाह आज अलग ना कर। जवाब आएगा कि नहीं, तुम्हारे वालिदैन दुनिया में बहुत से गुनाह के काम किए। वो बच्चा कहेगा, नहीं अल्लाह आज मुझसे इनको अलग ना कर। मेरे भाइयों, उन बच्चे की अल्लाह सुन लेगा और उन्हें एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। तो नेक अमल ये होना चाहिए कि सब्र, और पहला वक्त सब्र के लिए होना चाहिए। शुरू ही में आपको सब्र जरूरी है। आप बाद में नोहा करके, सीना चाक करके, गरीबान फाड़ कर अगर सब्र कर लेंगे, बाद में तो सबको सब्र हो ही जाएगा। मेरा वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ हमारी इला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको जब तक हयात हमारी रहे, दीन पर रहे, जब तक बाकी रहे और हमारा खात्मा भी हो तो ईमान पर भी हो, हमें और आपको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमें और आपको सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे और सही रास्ते पे चलने का तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।